رمضان کے مہینے میں مردوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ آخر مردوں کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے اور کن مردوں کے ساتھ کیا معاملات کیے جاتے ہیں، کن مردوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جو انتقال کر جاتے ہیں ان مردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یا جو رمضان سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں ان مردوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ رمضان میں جو مردوں کے ساتھ ہوتا ہے اسے جان کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ تو ہیلو، السلام علیکم، آداب، ست سری اکال، میں ہوں مسٹر امو اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں UKZ یعنی امت کی ضرورت چینل سے رمضان کے مہینے میں مردے کے ساتھ یا جو پہلے رمضان سے ختم ہوئے ان مردوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ہمارے مفتی عالم مداری صاحب بتائیں گے۔ رمضان میں مردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو یہیں سے۔ اس ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو شروع کرتے ہیں بھائی۔ رمضان کے مہینے میں مردوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ آخر مردوں کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے اور کن مردوں کے ساتھ کیا معاملات کیے جاتے ہیں، کن مردوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن یا رمضان کے مہینے میں انتقال کر جائے تو پھر اس سے قبر میں سوال نہیں ہوتے۔ اب ان لوگوں کا کیا ہوگا جو لوگ پہلے سے یعنی انتقال کیے ہوئے، اب رمضان کا مہینہ آ گیا، یعنی وہ کبھی بھی ان کا انتقال ہوا لیکن اب رمضان کا مہینہ آ گیا، تو اس رمضان سے انہیں کیا حاصل ہوگا یا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور یہ اگر رمضان کے مہینے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس سے رمضان میں سوال نہیں ہوں گے یا بعد میں بھی نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیے جمعے کے دن کا تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی انسان کا جمعے کا دن انتقال ہو جائے تو جمعے کے دن اس سے حساب و کتاب قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، بہرحال بعد میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں ہوتے ہیں۔ بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بعد میں ہوتے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے علماء کا کہ بعد میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس چیز کو آپ ایک چیز سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو جو اللہ رسول کو نہیں مانتا، اب اس کا چاہے کبھی بھی انتقال ہو جائے، کبھی بھی وہ انسان مر جائے، ختم ہو جائے، لیکن اس سے تو حساب و کتاب ہونا ہی ہونا ہے، اس کو سزا ملنا ہی ملنا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ نیک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے سوال و جواب رمضان کے بعد بھی نہیں کرے گا، اور اگر معاف کرنا چاہ رہا ہے تو سوال جواب نہیں ہوں گے، معاف کرنا نہیں چاہ رہا ہے تو پھر اس کی خیر نہیں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس سے حساب لے سکتا ہے اور فرشتوں سے دلوا سکتا ہے، اور اس کے اوپر جتنی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ سزاؤں کو متعین کر سکتا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ بہرحال رمضان کے مہینے میں یہ برکت مرحومین کو ضرور حاصل ہوتی ہے، مردوں کو ضرور حاصل ہوتی ہے کہ ان کو قبر میں جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ عذاب ان کے اوپر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ رمضان کی برکت سے، رمضان کے مہینے کی برکت سے عذاب کو مرتفع کر دیا جاتا ہے، عذاب کو رفع کر دیا جاتا ہے، اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ گار بندے کے لیے قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھولا جاتا ہے اور اس کی آگ اور لپٹوں کو قبر کے اندر وہ بندہ محسوس کرتا ہے۔ تو چونکہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، تو جب جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو مرحومین پر وہ عذاب پہلے تو ختم ہوتا ہے، وہ تپش قبر میں جو بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور جو جن عذابوں میں وہ بندہ ملوث ہوتا ہے وہ تمام عذاب اس سے رفع کر دیے جاتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں رمضان المبارک کی برکت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں تمام سزاؤں کو اور اٹھا لیتا ہے مردوں کی، مرحومین کی، اور جو فرشتے ہوتے ہیں وہ رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فرشتے ہجوم بنا کر دنیا کے اندر آتے ہیں اور لوگوں کے پاس آتے ہیں، ذکر و اذکار سنتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ برکتیں کہیں نہ کہیں ایمان والے مرحومین کو حاصل ہوتی ہے، اور اس رمضان میں تو سب کو حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر سے عذاب کو رفع کیا جاتا ہے۔ بہت نیک بندہ ہوتا ہے اور کسی چھوٹی سی وجہ سے اگر اس کو عذاب ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بس رمضان کے بعد رمضان کی برکت سے عذاب اٹھا، اب اس کے بعد کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دینا چاہ رہا ہے تو بہرحال رمضان بھر کے لیے رمضان کے صدقے میں رمضان کی برکت سے تو عذاب اٹھائے گا، لیکن رمضان کے بعد پھر وہ بندہ عذاب میں ملوث ہو جائے گا، وہ پھر سزاؤں کا مستحق بن جائے گا۔ تو بہرحال مرحومین بہت زیادہ خوشی ان کو حاصل ہوتی ہے اس رمضان
मुबारक की महीने की बरकतों को जब वो देखते हैं ना और वो महसूस करते हैं। और जो लोग रोज़ा नहीं रखते, जो लोग तरावी नहीं पढ़ते, जो लोग अल्लाह को राज़ी नहीं करते, जो लोग रमज़ान के मकसद को हासिल नहीं करते, बाद विसाल वो बहुत पछताते हैं क्योंकि उन्हें कब्र में जाके पता चलता है कि यार हमें इसकी बरकतें यहाँ इतनी मिल रही है कि जिंदगी में किस कदर मिलती, लेकिन उन्होंने उसकी कीमत ही ना समझी, उन्होंने उसकी कदर ही ना की, तो फिर बहुत वो बंदा पछताता है। तो बहरहाल ये कि हमें खुद को ना पछताना पड़े, इसलिए हमारे पास मौका है, हमारे पास वक्त है, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह के लिए सारे काम करें, इबादतें करें, रोज़ा, नमाज, कुरान, जो भी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम है उन पर अमल करें, और जो हमारे मरहूमीन हैं हम उनके लिए दुआएं करें, ईसाले सवाब करें, और उनके लिए मग़फ़िरत के अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें। तो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा बयान कर रहे थे मुफ्ती आलम मदारी साहब, और बहुत ही अच्छी दलील ले रहे थे कुरान और हदीस की रोशनी में। तो इंशाअल्लाह फिर हम बहुत जल्दी इनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें भाई।